شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں اور حیات الصحابہ میں لکھا ہے کہ روزے کا جو مقصد تھا نا، کھانا کم ہو جائے، ہم نے ٹائمنگ بدل لی، کھانا تو پہلے سے زیادہ ہو گئے بھائی، سحری میں حفظ ما تقدم کہ یار 14 گھنٹے بھوکا رہنا ہے تو اتنا کھایا اور کھاتے ہی رہے، اور اذان سے پہلے تک کھاتے رہے، کہ یعنی جو ہم شاید عام دنوں میں 14 گھنٹے میں اتنا نہیں کھاتے جتنا رمضان میں سحری میں کھا لیتے، افطاری تک وہ کھٹی ڈکاریں آتی رہتی، اور پھر افطار میں تلافی مافات کہ یہ جو 14 گھنٹے میں بھوکا رہا ہوں، اب اس کی کسر پوری کرنے کے لیے افطار سے جو شروع ہوتا ہے وہ بس خوراک گئی، اونٹ کیا کھائے گا، پھر اگلی سحری تک نان اسٹاپ، افطاری میں اتنا کھانا ہے کہ مغرب کی 2 رکعتیں نکل جائے، اور پھر اس کے بعد تھوڑا سا چہل قدمی کی، پان گٹکا منہ میں لیا، اور افطاری تراویح کسی نے پڑھی کسی نے نہیں، اس کے بعد جب جائیں تو دسترخوان پوری آب و تاب کے ساتھ، پورے جوبن کے ساتھ لگا ہونا چاہیے، آخذ غریبانہ نے منگستڑی بھائی، عورت جو ہے نا وہ رات کو 1-2 بجے سے سحری شروع ہو گئی، اکثر وہ بیچاری خود کچن میں ہوگی، اب حضرت سے بناستی پر لطف والی اور درز و غرب بھائی شروع ہوں گی۔ اچھا پھر سحری کے بعد ہم تو سو گئے، عورتوں کی چھٹی نہیں ہے، وہ پھر بچے اسکول جائیں گے، ان کا تو روزہ نہیں ہے، ان کے لیے شروع ہوگی، پھر بچے اسکول سے 12 بجے آئیں گے، ان کو کھانا دینا ہے، اچھا 2-3 بجے پھر افطار کا پروگرام شروع ہو گیا، اس کو چاٹ کھانا ہے، اس کو پکوڑے کھانے ہیں، داغ بریانی خواہدا، اس کو قورمہ چاہیے، ایسا ہے یا نہیں؟ پھر افطار میں بڑی مشکلوں سے اس نے برتن ورتن دھوئے، وہ رات تراویح کے بعد دسترخوان میں شروع، یعنی عورت بیچاری کو تو ہم نے کسی کا کام کا نہیں چھوڑا، اور ہم نے سمجھا ہے ٹھیک ہے اس کو ثواب ملے گا، وہ روزہ دار کی خدمت کر رہی ہے، وہ ددے دا مطلب نہ دے کہ وہ فرض نماز بھی نہ پڑھے، یہ ہم لوگوں نے اپنی تشریحات اور اصلاحات ایجاد کر دیے، بس تا تک وہ ثواب ملاوی گی تو زمن غم کا، تم ہمارا غم کرو۔ حدیث میں آتا ہے سب سے برا برتن جو آدمی بھرتا ہے وہ پیٹ کا برتن ہے، سب سے برا برتن جو آدمی بھرتا ہے وہ پیٹ کا برتن ہے۔ تو اسی لیے رمضان میں ایسی روٹین ہو، میں منع نہیں کر رہا، آپ سحری میں 2-3 اچھی چیزیں کھائیں، اتنا کم بھی نہیں کھاؤ کہ کمر سیدھی نہ ہو، افطاری میں بھی اچھا کھائیں، لیکن عورتوں پر زیادہ بوجھ نہ ہو، اور ان کو عبادت کا ترغیب دو کہ بھائی تم نے تراویح پڑھنی ہے، تم نے سورہ یاسین پڑھنی ہے، تم نے 1 پارہ پڑھنا ہے، تم نے دعا مانگنی ہے، تمہیں بھی تو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور خدمت پہ اس کو اجر ملے گا، وہ منگ چری تورا کولے منگ تولر الصلاۃ التسبیح کولے۔ بھائی اگر ہم سارا دن صلاۃ التسبیح پڑھتے، دن میں 15 پارے قرآن پڑھتے، ہر وقت بیانات کرتے، تو ہم لوگ خدمت اس حضرت کی ہو رہی ہے جو فجر سے پہلے سو جاتا ہے اور مازیگر رہا پاس کہ 3 بجے اس طرح کی کلاویشی، بھائی او ہو آج تو جلدی اٹھ گئی، نہ زور جماعت سے پڑھتا ہے، نہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اور عصر میں آ کے وہ بھی فروٹ لینے کے لیے آتا ہے، اور رات کو اس حضرت کی خدمت ہو رہی ہے جو تراویح نہیں پڑھے گا، نائٹ کرکٹ میچ کھیلے گا، نائٹ ٹورنامنٹ میں اس نے جانا ہے، اور ہوٹل کی کرسیوں کو اس نے زنگ آلود کرنا ہے، کرسی دے ہوٹل والا ماتش 50 روپے کی چائے پینی ہے، 4 گھنٹے بیٹھا ہوتا ہے، اگیم دا شرم سویلے نشی چدے با پاسم سنگا، اور رات کو ان ہوٹلوں میں یقین مانو 2-3 بجے آپ جاؤ، اچھا ہم چونکہ بیانات میں اور پروگرامات میں جاتے رمضان میں بھی تو رات کو لیٹ آتے، دا ہوٹل دا سی آبادی اور جمعتوں نتشی، اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہو؟ ہوٹل آباد ہے، روڈ آباد ہے، ہاں چوک چوراہے آباد ہے، اللہ کا گھر آباد نہیں، رمضان میں بھی آباد نہیں،
تراوی کے بعد سب ایسے بھاگتے. تو بھائی اس رمضان میں کچھ ایسا کر لو کہ یہ ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے.